ٹھیک ہے. اور یہاں آپ کسی کو کہیں وہ کہتے ہیں جی آپ نے نام ہی بڑا مختصر لیا ہے, کتنے القابات لگا کے دمیں لگا کے وہ نام ہی اتنے وہ مطلب خوشو خضو سے لے رہے ہوتے ہیں کہ پتہ کہ آگے بس دروش ہی پڑھ نہیں رہ گیا. یقین کرو, ٹھیک ہے نا, ہمارے شیخ الہند, ہمارے جو ہے وہ مفتی اعظم ہند, ہمارے مفتی اعظم پاکستان, جو فلاں حضرت کے خلیفہ, ان کے جو خلیفہ تھے وہ ان کے خلیفہ کے وہ خلیفہ تھے, ان کی وہ یہ بھی تھی. وہ بندہ کہندا یار خدا دا نہ اپنا شجرہ نسب اپنے کول رکھو, اللہ دے بندو اس چنگا سی تانوں شجرہ نسب کو خلفائے راشدین دا یاد ہوندا, وہ پتہ ہی نہیں ہوندا. ٹھیک ہو گیا کہ ڈائنامک لائف تھی آپ علیہ السلام کی, صادق اور امین تھے, کامیاب تاجر تھے, مکے کی امیر ترین عورت ان کی بیوی تھی. اچانک کیا ہوا, غار میں چلے گئے اور کھانا باندھ کے لے کے جاتے تھے. آپ کے بزرگ تو کہتے ہیں 10 سال تک بغیر کھائے پیے زندہ ہے, تو نبی علیہ السلام کھانا باندھ کے لے کے جاتے تھے. ہائے ہائے ہائے, پھر مجھے کیوں نہیں کہنے دیتے کہ مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. وہ کہتے نہیں نبی علیہ السلام نے ضرورت نہیں سی, امت دی تعلیم واسطے کرتے سن, تے امت نے تعلیم لے لی, تواڈے بابیاں نے نہیں لئی, تے تواڈے بابے پھر نبی دے پیٹرن تے نہیں. دوئیں چوں ایک گل منو, دونوں میں سے ایک بات مان لیں کہ آپ کے بابوں نے وہ ٹفن باندھنے والی سنت نہیں لی, اور وہ اتنے سال, ویسے تو جھوٹ ہے نہیں رہ سکتے, یہ تو ایک دن نہیں نکال سکتے روٹی کے بغیر, یہ جو کچھ کھاتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا, یہ کھاتے بھی آپ کے پیسوں سے. کہتے ہیں بابے نے جناب وہ لنگر چلا رہے ہیں, اور لنگر نہیں چلا رہے, وہ ان کے ٹھی ہیں جہاں سے لاکھوں لوٹتے ہیں تو ہزاروں آپ پہ لگا بھی دیتے ہیں, سلطانہ ڈاکو کی طرح. امیر لوگوں سے لوٹا, غریبوں پہ لگا دیا, اور آپ لاکھوں کے دسترخوان, یہاں پہ کئی پراپرٹی ڈیلر ہیں جنہوں نے زمینیں غریبوں کی تھیائی ہوئی ہیں, اور لاکھوں لوگوں کو دسترخوان سے کھانا بھی کھلا رہے ہیں. اللہ کے حضور تو اس کی کوئی ہے. سموسوں کا وقفہ ہے, سموسوں کا وقفہ کتنے رہ گئے؟ 3 سوال. 2 منٹ یار رک جائے, 3 سوال ہو لین دو. ٹھیک ہے, میرے اللہ ہو, انہاں نوں دیو تسی سموسے. سموسا ہاتھ کار وال تے دل یار وال. ٹھیک ہو گیا جی, تے ہاتھ نال سموسا کھائیو, خوشو خزو نال سموسے بھی نہ وڑ جانا, لیکن تک کے بھی کھانا کدھر کوئی اور شے نہ ہوئے وچ. یہاں تو ایک بھائی ہے, اس دن مجھے جھگڑ رہے کہ جی آپ صوفیاء کے بارے میں کرتے ہیں تو وہ فارمولہ, تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. فارمولہ تو انہوں نے پڑھا نہیں ہوا. میں نے کہا میں اس لیے دعویٰ کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں ہمیں اللہ پڑھاتا ہے, اللہ کو تو آتا ہے نا, تو اللہ سکھا دے. اچھا, کہتے نہیں. میں نے کہا چلو یار چھوڑو, جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ نمرود نے کہا تھا نا میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں, ایک قیدی کو چھوڑ دیا, تو پھر انہوں نے ویل لیفٹ کیا, حالانکہ وہ بھی کہانی کرائی سی نمرود نے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا یار چھوڑ اس کو, بتا میرا رب تو مشرق سے سورج نکالتا ہے, تو نے کہا ادھر ہی گونگا ہو گیا. تو میں نے کہا چھوڑ دے اس کو. آپ کے جو حضرت صاحب کشف جانتے ہیں نا, مجھے نماز جو ہے نا ترجمے کے ساتھ سناتے ہیں, کہتے نہیں آتی. تو میں کہ پھر میں کس چیز کا بزرگ بنا, نماز بھی ترجمے نہ نہیں آتی, اور ترجمے سے اور تجوید سے سنا دے. کہتے نہیں یہ نہیں سنا سکتے, یہ فیلڈ ہی کچھ اور ہے. میں نے کہا نماز ہی نہیں ہے, پھر یہی تو ہم کہتے ہیں پھر یہ دین تصوف ہے, دین اسلام نہیں ہے. اگر نبی علیہ السلام, ابھی تو میں نے گرین اور بلو کارڈ کا تو ذکر ہی نہیں کیا, وہ تو نا جو نماز روزانہ پڑھنی ہوتی ہے, ورنہ تو میں کہا صبح شام کے آپ وہ 27 اذکار سنائیں, فرض نماز کے بعد کے 17 اذکار سنائیں ترجمے سے. اس سے بڑی بات میں کہتا ہوں, یہ میں کارڈ ان کے سامنے رکھوں نا, یہ تجوید کے ساتھ ان کے بزرگ پڑھ کے بتا دے, نہیں پڑھ سکتے. اے بیٹے انہوں نے یاد کی ہوئی ہیں, وہ کدھر پڑھ سکتے ہیں اس کو. تو جو بندہ کہتا ہے میں نبی علیہ السلام کے قدموں تک پہنچا ہوا ہوں, اچھا کہتے ہیں جی جو نبی کے رنگ میں ڈھال جاتا ہے نا, ہر چیز نبی والی اس کے اوپر آ جاتی ہے. اور وہ آتی کیا ہے, وہ داڑھی, پگڑی, مسواک اور شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنا. تو نبی کی جو زبان ہے عربی, جس میں وہ آپ کو دین سکھا کے گئے ہیں, وہ کیوں نہیں آپ کو آتی؟ میں نہیں کہتا آپ ترجمے سے کرتے, ریسائٹ تو کرنی ہے جس میں بیسک نماز آپ, وہ نہیں آتی ہے تو کہانیاں کراتے ہیں. تو وہ درجہ احسان یہ ہے کہ آپ نے خضوع خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادات کرنی ہے. اسلام ڈیٹم لیول کی چیز ہے, سب سے بنیادی چیز ہے کہ جو بھی کلمے کی گواہی دیتا ہے, نماز پڑھ لیتا ہے اور فرائض پورے کرتا ہے, ہم اسے مسلم کہیں گے. اچھا, ابو داؤد میں آگے الفاظ ہیں, فرمایا قم اذهب, اٹھ تھوڑی دیر سے نکل جا, اس ٹائم تک گم ہو جا, اپنی شکل دور کر لے میرے کو. ظاہر ہے اسی انداز میں کہا ہوگا. یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایکٹنگ کرتا ہے اور بڑے سخت الفاظ میں, حضور نے یہ تو نہیں کہا ہوگا, غصے میں یوں تو نہیں کہا جاتا کہ میرے پیارے پیارے صحابی آپ اس ٹائم تشریف لے جا سکتے ہیں. اور سر آپ ذرا عربیوں کے پاس بیٹھے اور ان سے ذرا پوچھیں کہ بئس الخطیب انت کا مطلب کیا ہے, اوے کتنا برا خطیب ہے تو,
اس کو یوں تو نہیں کہا جائے گا کہ آپ کتنے ہی برے خطیب ہیں، یہ اسی طرح ہی پریزنٹ ہوگا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب جو قرآن کا ترجمہ جیسا پریزنٹ کرتے تھے، قرآن اسی طرح ہی نازل ہوا ہے۔ ہاں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں بابوں نے اس میں مٹھاس ملا کے اس ایسا شوربہ بنایا ہے کہ او دی انٹینسٹی ہے نا، اور اس سے جو تبدیلی آنی تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو قرآن بس پھر اب مردے بخشوانے کا ایک ذریعہ ہی رہ گیا۔ بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو۔ تو یہ محبت میں سب کچھ کر رہے تھے، کسی نے ان کا یا رسول اللہ عشق دے چلے نمبر لے کے، یا رسول اللہ عقل والے تھے انجے ہی عمرہ گالیاں، عشق دے چلے ہی سی نا جنہیں سجدہ، اور چلے مارے گئے پائی ادھر بھی تے اگے بھی۔ قرآن تو کہتا ہے عقل والے نمبر لے گئے۔ نبی علیہ السلام کو جو دعا قرآن میں سکھائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ میرے عشق میں اضافہ کر دے، نہیں، اور رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم۔ اچھا نبی علیہ السلام کے علم میں اضافہ کرنے کی کوئی ضرورت ہے تھی جس کو اتنا کچھ سکھا دیا گیا؟ علم سے کوئی شخص اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتا۔ اور پھر اللہ نے کیٹاگوریکل مینشن کیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت اور معرفت تو صرف اہل علم کو ہے، اے ڈگریوں والے علم نہیں کہ جو ڈگری حاصل کرتے ہیں اس کے بعد ممبر پہ چڑھ کہتے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، یہ تو علم کے دشمن ہے۔ میں واقعی علم کی بات کر رہا ہوں جو واقعی علم ہے، کتابوں میں، بابوں میں نہیں۔ پھر سورہ زمر میں ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، بھلا بتاؤ تو علم والے اور بغیر علم والے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے، اور عقل سے مراد وہ ہیں جو روٹی منہ کے راستے کھاتے ہیں۔ عقل سے مراد بزرگان دین علماء نہیں، ہر وہ شخص جو روٹی کو توتی نہیں کہتا، ہاں، اور جس کی عقل کام نہیں کرتی ہے اس کو تو قرآن ریس میں نہیں کرتا۔ اور جینون جو چیزیں ہیں وہ میں نے بتائی ہیں۔ اگر آپ کو زیادہ شوق ہے تو ابو ذر غفاری والا میرا کلپ دیکھ لیں، ایک لائف چینجنگ گفتگو والا کلپ، اور کئی کلپ ہیں صحابہ کرام کی بایوگرافی پہ، جتنے میرے کلپس ہیں آپ اگر دیکھیں تو آپ، لیکن وہ آنسو آنا اس بات کی دلیل نہیں ہوں گے کہ میں جو بھی کہہ رہا ہوں وہ صحیح کہہ رہا ہوں گا، دلیل پھر بھی کتاب و سنت ہی ہوگی۔ یہ بات سمجھ لیں، کسی کی بات سن کے دل کو اچھا لگ جانا اور آنکھوں میں آنسو آ جانا یہ اس چیز کی دلیل نہیں ہے۔ انہی کہانیوں کی وجہ سے ابھی تک لوگ جو ہے نا وہ برائی کو لے کے چل رہے ہیں، فلاں بندہ اتنا روتا ہے، فلاں بندے کی شکل بڑی نورانی ہے۔ سر صحیح مسلم حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اب دل کس کا کوئی جج کر سکتا ہے؟ اب مجھے بتائیں، ایک بڑے خوبصورت حضرت صاحب ہوں، خوبصورت داڑھی پگڑی، بات بات پہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہوں، اور آپ ان سے دودھ لینے جائیں ان کی دکان پہ، وہ پانی ملا کے آپ کو دیں اور اس میں سے چھوٹے چھوٹے 2 مینڈک بھی نکل آئیں، تو آپ کو ساری بزرگی بھول جائے گی کیونکہ وہ دنیا کا نقصان ہوا۔ اور آپ جائیں کہ یہ دودھ جعلی تھا اور آگے سے وہ آپ کو کہے کہ یار شرم نہیں آتی تمہیں، مطلب حضرت صاحب پہ الزام لگا رہے ہو، آپ کو کہ لعنت بھیجتا ہوں ایسے حضرت کے اوپر، لبادہ اڑا ہوا ہے۔ تو یہ لعنتیں تو آپ سارے بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اپنے مطلب کی خاطر۔ ہم اگر ان لوگوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمیت میں کرتے ہیں، تو کر تو آپ بھی رہے ہیں۔ پھر آپ کو داڑھی پگڑی نہیں نظر آئے گی کہ یار وہ اتنے بڑے بزرگ ہیں، دنیا کا نقصان کر دیں آپ کہیں کہ میں اس کو ننگا کروں گا، لبادہ اڑا ہوا ہے، اور حالانکہ آپ خود جس کو دین میں فالو کر رہے ہوں گے اس نے بھی آپ کے ساتھ یہی کام ڈالا ہوگا، لیکن وہ آپ کو مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ لہٰذا آپ ہماری ریکویسٹ مان لیں، کیا کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ پھر ایک دن آئے گا کہ تم جھوم کر کہو گے کہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابی۔ ٹھیک ہوگا جی۔ سورۃ القمر میں 4 دفعہ آیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن نصیحت کے لیے ہم نے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نصیحت کے لیے۔ باقی اس کے سائنٹیفک فیکٹس پہ جائیں تو سر مولویوں تو سائنس آمدی بھی نہیں، سائنس دے سپیلنگ بھی نہیں آمدے۔ قرآن کا مقصد بھی نصیحت ہے، باقی تو آپ کا انٹرسٹ ہے جتنا مرضی، نصیحت کے لیے آسان ہے۔ لیکن وہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا سر کہ جی قرآن کی تفسیر کے لیے 15 علوم چاہیے، یہ آپ کو دور کر رہے ہیں قرآن سے غیر محسوس طریقے۔ اور انہوں نے کہا کہ جی 14 کے تو نام گنوائے، انہوں نے کہا 14 تو آپ حاصل کر لیں گے، 15واں جو ہے وہ بھی ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں جو گاڈ گفٹڈ ہو، وہ خاص لوگوں کو ہی ملتا ہے، تاکہ آپ 14 حاصل بھی کریں، کہیں گے 15واں دے کوئی نہیں نا، وہ تو وہابی ہے، وہابی نہیں، وہابی۔ کتنی دشمنی!
اس پہ ترا یہ کہ پھر باقاعدہ ایک خواب لکھا کہ امام احمد، یہ فضائل اعمال میں سر لکھا ہوا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اللہ کی زیارت کی. جھوٹ. بایزید بستامی کے بارے میں کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ انہوں نے اللہ کی زیارت کی ڈائریکٹ. اور تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے معراج کی رات انہوں نے بھی معراج کی اور اللہ کو ڈائریکٹ دیکھا. ادھر تھوڑی شرم آئی، انہوں نے ایک سٹیپ نیچے لے آئے، خواب میں دیکھا. سر یہ خواب والا پیکج موسیٰ علیہ السلام کو آفر کیوں نہیں ہوا تھا؟ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لاڈلے ترین 5 پیغمبروں میں سے ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک. کہنے یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا تو نہیں مجھے دیکھ سکتا، بلکہ پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ قائم رہا تو سمجھ لینا تو بھی دیکھ سکتا ہے. اور وہ جل کر راکھ ہو گیا پہاڑ، اور موسیٰ علیہ السلام انڈائریکٹلی اس کے ایفیکٹ کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے. لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. تو اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا کہ بعد میں نے احمد بن حنبل کو خواب میں زیارت کرانی ہے، تو موسیٰ پھر خواب والا پیکج، میں کہتا ہوں آج بھی کہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کو خواب والا پیکج آفر ہوتا نا وہ لے لیتے.